السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوری اینڈ پریکٹس۔ آج ہمارا 34واں لیکچر ہے۔ اس 34ویں 34th لیکچر کے اندر ہم ایک نئی چیز کے بارے میں بات کرنی شروع کریں گے۔ یہ بات جو ہے یہ بات ہے لبرلزم اینڈ سوشل ڈیموکریسی کی۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست ہم نے پڑھنی ہے تو ہمیں جو موٹی سیاسی جو سوچیں ہیں، جو فلسفے ہیں سیاست کے، ان کے ساتھ ہمیں ان کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جی کیا کیا سوچیں ہیں جس کے تحت بین الاقوامی سطح پر ہمیں سیاست میں مختلف جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وی سی various versions of these types of philosophies. I mean, what we had done in an earlier lecture, in the earlier two lectures, was also trying to give you a broader framework جس کے تحت آپ بین الاقوامی سیاست کو systems approach کے ذریعے دیکھ رہے تھے۔ اب ہم یہ کریں گے اس لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں کہ ہم بات کریں گے دو ایسی فلاسفیز کی جو سیاسی فلاسفیز ہیں، اینڈ ان سیاسی فلاسفیز کی جو ویریشنز ہیں آپ کو بائی اینڈ لارج دنیا میں آج کل کے ماحول میں نظر آتی ہیں۔ سو میں آپ کو جو ان کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں وہ آپ کو میں ان کے ساتھ انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں۔ سو یو ول دین بی ایبل ٹو سی کہ زیادہ تر ممالک جو ہیں دنیا میں وہ ان ہی دو فلاسفیز کی ویریشنز کو استعمال کر رہے ہیں، اینڈ بالخصوص ان فلاسفیز کی جو ویریشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، they have received a boost after the fall of communism. اب کمیونزم کے بعد اگر آپ دنیا کی سیاست کو دیکھیں and you have to identify کہ کون سی پولیٹیکل سوچ جو ہے وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے دنیا میں، تو you will have to say کہ جی وہ لبرلزم ہے اور وہ سوشل ڈیموکریسی ہے۔ اینڈ ہم انہی دو آئیڈیاز کو بہت ساری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اینڈ اگین to give you the bigger picture, when we are studying international relations, we have to draw upon these types of political philosophies. We have to draw upon the help of economic philosophies in order to understand the reaction of states, the reaction of other international actors, like the intergovernmental organizations, like the non-governmental organizations, and the individuals. اینڈ ظاہر ہے ہم جب 6 بلین انڈیویجولس کی بات کر رہے ہیں جو 200 ممالک میں مختلف سسٹمز کے تحت رہ رہے ہیں، ڈومیسٹک پیچیدگیاں ہیں، انٹرنیشنل سیاست کے اپنے اور تقاضے ہیں کچھ، سو اس سارے ماحول کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر فلسفے کی ضرورت ہے، ہمیں پھر گائیڈنگ فلاسفیز کی ضرورت ہے۔ سو دیٹ از وائی اٹ از گڈ ٹو نو دیز تھنگس۔ آئی مین اٹ از گڈ ٹو نو ناؤ. If you take philosophy like this, you might not find it being perfectly implemented in any particular country. But basically, this is the philosophy, this is the thought. And پھر thought جو ہے ظاہر ہے آپ کوئی بھی آئیڈیا کو دیکھیں جب وہ implement ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے دنیا میں، تو obviously پھر اس کی mutations ہوتی ہیں۔ وہ exactly جو سوچ ہے وہ into action transform کرنا is extremely difficult. سو اسی طرح آپ کوئی بھی ارادے کی مثال لے لیں کہ انسان جب ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو وہ جب کرنے کو چیز کوشش کرتا ہے تو وہ چیز بیکاز آف ویریس کنسٹرینٹس اس طرح ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتی، اپنی کیپیسٹی کی کنسٹرینٹس، حالات کی کنسٹرینٹس۔ اسی طرح یہ فلسفے ہیں۔ سو کیپ دس آئیڈیا ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ وین وی اسٹارٹ ڈسکسنگ دس فرسٹ آئیڈیا ناؤ، دی آئیڈیا آف لبرلزم۔ سو what we will do is what we've always done. We will begin by basically looking at the idea of liberalism and trying to see کہ ہے کیا۔ So پہلا attempt ہمارا آج کے لیکچر میں اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم پہلے تو دیکھیں نا جی liberalism کا مطلب کیا۔ Liberalism clusters several historical and present day ideologies claiming that defense of individual liberty is the most basic purpose of government. اب لبرلزم کی اگر آپ فلسفے کو دیکھیں تو یہ سوچ جو ہے یہ ایک جگہ سے نہیں نکلی، کئی جو ہیں سیاستدان، سیاست کے بارے میں سوچنے والے اسکالرز،
ہسٹوریکل جو ایکچولی سیاست کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے دنیا میں, تو کئی ڈسپلنز ایکسپیرئنس کے تحت لبرلزم کا آئیڈیا جو ہے وہ آگے آیا ہے. وہ دنیا میں اب جب ہم یہ جو کوائن ہو گئی ہے ٹرم لبرلزم کی, اگر ہم لبرلزم کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی دس ریفرز ٹو مینی ڈفرنٹ ٹائم پیریڈز, دا تھاٹس آف مینی ڈفرنٹ اسکالرز, بٹ اس میں جو ایک کامن تھریڈ نظر آتی ہے, ایک کامن باٹم لائن اف یو ول جو نظر آتی ہے, وہ ہے دی آئیڈیا آف ڈیفینڈنگ انڈیویجول لبرٹی. اور یہ رسپانسبلٹی جو ہے دس از ڈکلیئرڈ ٹو بی دا فنڈامنٹل پرنسپل آف گورنمنٹ, کہ حکومت کا سب سے جو بنیادی فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کی آزادی کو پروٹیکٹ کرے. اب یو آلسو ریئلائز کہ جب ہم نے نیشن انٹرسٹ کی بات کی تھی تو وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. اس وقت جو بات ہے جب ہم لبرلزم کے فلسفے سے دیکھ رہے ہیں تو بنیادی جو حکومت کا فرض ہے وہ یہ ہے ٹو پروٹیکٹ دا انڈیویجول لبرٹی آف دا سٹیزنز آف دیٹ اسٹیٹ. سو دس از اے کامن تھریڈ, دس از دا موسٹ فنڈامنٹل, دا موسٹ بیسک پرنسپل آف لبرلزم. Since World War II, liberalism and its many offshoots have become prominent schools of thought in the West and in increasingly large sphere of economies and societies influenced by them. اب بیسکلی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں, ہسٹری کو اسٹڈی کریں اور آپ دیکھیں جو سیکنڈ جنگ عظیم ہوئی تھی اس کے بعد کا جو ماحول نکلا ہے, وہاں پر وی ایکچولی سی کے آف شوٹس آف دس آئیڈیا آف لبرلزم, اس کی جو ویریس آف شوٹس ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو پرفیکٹ فارم میں دنیا میں لاگو ہوتا ہوا مشکل ہی نظر آئے گا. سو الٹیمیٹلی یو ہیو این آئیڈیا, اینڈ جب وہ آئیڈیا جو ہے وہ دنیا میں اپلائی ہوتا ہے, جس طرح آپ فرض کریں کمیونزم کا آئیڈیا تھا. کمیونزم کا آئیڈیا مارکس اینڈ لینن یہ اسکالرس تھے, انہوں نے سوچا ریگارڈنگ دا اسٹیٹ آف دا ورکرز ان دا ورلڈ کہ ورکر جو محنت سب سے زیادہ کرتا ہے اس کو معاوضہ سب سے کم ملتا ہے, جو بیسکلی فیکٹری اونر ہے, رچ جو ایلیٹ کلاس ہے, وہ بیسکلی سارا زیادہ فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ملتا ہے. So then they came up with this entire philosophy of communism کہ proletariat جو ہے it must rise and bourgeoisie سے it needs to take on the bigger share of wealth for itself. مگر جب وہ لاگو ہوا تو سوویت یونین میں اپنی ورژن کے تحت ہوا, چائنا میں اپنی ورژن کے تحت ہوا. چائنا میں تو اس وقت بھی سیاسی طور پر کمیونسٹ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, مگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ اکنامک پرنسپلز کو اپلائی کر لیا ہے انڈر دا ایسپیکٹ آف اسٹیٹ کنٹرول. رشیا میں جب کمیونزم, جب بولشوک ریولوشن آئی, جو فیمس بولشوک ریولوشن تھی جس کے تحت روس جو تھا وہ سرخ ہوا یعنی کہ کمیونسٹ ہو گیا, تو وہاں پر بیوروکریسی جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بن گئی. بورژوازی کو تو انہوں نے جو مونارکی تھی, ان جو لارڈز, ان اس طرح کا جو سسٹم تھا, ان جو بڑے کارخانے والے جو امیر لوگ تھے ان کو تو سائڈ لائن کر دیا, مگر جو پھر اسٹیٹ کے اپنے بیوروکریٹس تھے انہوں نے ساری طاقت پکڑ لی. سو ورکر جو تھا اس کا جو حال تھا وہ اتنا خاص امپروو ہوتا ہوا سوویت یونین میں نظر نہیں آیا. سو یہ کہا جاتا ہے جب تنقید کی جاتی ہے کمیونزم کی امپلیمنٹیشن کی کہ جو مارکس اینڈ جو لینن نے سیاسی طور پہ اپلائی کیا اس کو روس کے اندر, اور مارکس نے سوچا اس کے بارے میں, تو ان دونوں کے آئیڈیاز میں ریگارڈنگ کمیونزم تضاد پایا جاتا ہے. ایک طرف امپلیمنٹیشن ہوئی, دوسری طرف سوچ تھی کمیونزم کی. سو بیسکلی اس طرح کی اگر آپ ہسٹری کے اندر دیکھیں تو اکثر آپ کو اس طرح کی ڈویژنز نظر آئیں گی بٹوین تھاٹ اینڈ امپلیمنٹیشن. سو اسینشلی لبرلزم کا بھی جو فلسفہ ہے اس کی بھی ویریس میوٹیشنز ہوئی ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روس کے اندر کمیونزم نہیں لاگو ہوا, چین کے اندر کمیونزم نہیں لاگو ہوا, دونوں جگہوں پر ہوا, مگر آپس میں ان کے کمیونزمز میں فرق تھے. چین اینڈ روس جو تھے ان کے نظریات میں فرق تھے. چین میں کمیونزم ابھی تک چل رہا ہے. سو
یہ بیسکلی پھر پیچیدگی بڑھ جاتی ہے when you try to apply an idea into real life. That is what I'm trying to say to you. So اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح اب لبرلزم کی طرف واپس آتے ہیں کہ لبرلزم کا جو آئیڈیا ہے, لبرلزم کے اندر بھی سملرلی آئیڈیا, یہ ایک کامن تھریڈ تو نظر آتی ہے ریگارڈنگ دس آئیڈیا آف لبرٹی, کہ جی انسانی لبرٹی, انڈیویجول لبرٹی اینڈ فریڈم از پیراماؤنٹ, سب سے زیادہ ضروری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ دنیا میں جب لگتے ہوئے, امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یو ریئلائز کہ اس کی بہت سی آف شوٹس ہوئی ہیں. بٹ despite that fact, despite the offshoots, you see many prominent scholars, many great thinkers, particularly after the Second World War, having adopted this idea of liberalism and having advocated کہ جی یہ واقعی بڑا انٹرسٹنگ اور زبردست آئیڈیا ہے سیاسی طور پر ایک سسٹم کو سیٹ کرنے کے لیے. اور حکومت, سرکار جب سوچتا ہے تو سرکار کو لبرلزم کے فریم ورک کے اندر سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بیسٹ آئیڈیا ہے اپنے ملک کو بہتر کرنے کا. سو اس طرح کی سوچ جو ہے آپ کو بہت ساری جگہوں پر نظر آتی ہے. دیٹ از وائی وی اسٹڈیئنگ اٹ. صرف ایک ملک میں, دو ملکوں کی بات نہیں ہے, بہت سے ممالک, بہت سے تھنکرز, بہت سے اسکالرز نے اس کا اعتراف کیا ہے اور اس کی ویریس ورژنس کے اوپر کام کیا ہے لبرلزم کی. Liberalism typically favors the right to dissent from orthodox tenets or established authorities in political or religious matters. In this respect, it is sometimes held in contrast to conservatism. اگر اب آپ لبرلزم کے آئیڈیا کو دیکھیں تو لبرلزم کے آئیڈیا بالخصوص ویسٹرن ممالک میں اس کو جب اپلائی کیا گیا تو اٹ واز اے بٹ آف, given that idea of liberty and individual freedom, it was a bit against the idea of conservatism. کیونکہ کنزرویٹزم میں یہ ہے کہ جو آرتھوڈاکسی, جو ایک نظام بنا ہوا ہے, سسٹم بنا ہوا ہے سوچ کا, چاہے وہ اس کو آپ مذہب کے لحاظ سے دیکھ لیں, چاہے آپ اس کو معاشی سیاسی لحاظ سے دیکھ لیں, اس کو ری انٹرپریٹ کرنا, چیلنج کرنا جو ہے وہ بہت سی لبرل فلاسفیز نے واقع ہی کیا ہے. آئی مین دے ہیو سیٹ کہ جی چرچ کا جو رول ہے ان پالیٹکس وہ اتنا ہونا چاہیے, چرچ کو ریفارم کرنا چاہیے. یہ بہت سی آپ کو ویسٹرن کنٹریز میں اس طرح کی انڈر دا امبریلا آف لبرلزم اس طرح کی آپ کو بہت سی سیاسی موومنٹس نظر آئیں گی. سو بیسکلی اگر آپ یہ ایک قسم کی, اگر آپ اس کو ریولوشن کی طرح سوچیں تو دین یو سی اینڈ یو compare and contrast it to other ideas. تو اگر آپ کنزرویٹزم کے آئیڈیا سے اس کو compare and contrast کریں تو you see کہ this is sort of a challenge to the idea of conservatism. کنزرویٹزم میں یہ ہے کہ جو موجودہ, اب میں آپ کو ریفائن کر کے سیاسی سطح پر کنزرویٹزم کا آئیڈیا بتا رہا ہوں. I mean this is not because conservatism تو ہم ویسے نارمل زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ انسان بہت کنزرویٹو ہے یہ وہ, بٹ میں آپ کو اس وقت سیاسی سطح پر کہہ رہا ہوں کہ سیاسی سطح پر کنزرویٹزم کا آئیڈیا ہے کہ جو ایک اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے, جو موجودہ حالات ہیں, جو موجودہ سوچ ہے, اس کو بیسکلی کنزرو کرنا. سو دیٹ از دس آئیڈیا آف کنزرویٹزم. اینڈ دی آئیڈیا آف لبرلزم, بیکاز اٹ فوکسز آن انڈیویجول فریڈم, انڈیویجول لبرٹی, اٹ ہیز بین سین ٹو ہیو چیلنجڈ دا فورسز آف conservatism, be it conservative political parties or even be it the role of the state. And this is particularly in the case of many Western countries, particularly around Europe. Since liberalism focuses on the ability of individuals to structure society, it is opposed to totalitarianism and collectivist ideologies like communism. اب ایک جو میں نے ایک تو آپ کو بتا دیا کہ کنزرویٹزم سے ہٹ کر ہے آئیڈیا لبرلزم کا. لبرلزم کا مطلب آزادی سے اگر آپ لنک دیکھیں, ابھی ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لیٹس سے دا پازیٹیو سائڈ اور سم آف دا پازیٹیو فرام دا ریگارڈ آف اٹ بینگ نیو, آف آفرنگ سم تھنگ نیو. سو ایک تو نیونس اس نے یہ آفر کی کہ کنزرویٹو فورسز کو جو موجودہ حالات کے اندر لوگوں کو
ان لوگوں کو بیسکلی موجودہ حالات کے اندر کنفائنڈ رکھنا چاہتی تھیں, وہ ان فورسز کو چیلنج کیا لبرلزم نے. سو دیر واز دس ایلیمنٹ آف بغاوت, if you will, this element of reform and this idea of, having to revise the current circumstances. ایک تو یہ سینس نکلتا ہے, which is positive in the sense of, infusing a system with this idea of reforming, of improving. So ایک تو یہ آ گئی ایلیمنٹ. پھر دوسری سطح پر اگر آپ دیکھیں تو لبرلزم بیسکلی فوکسز آن دا انڈیویجول, اینڈ یہ اس میں گڈ پوائنٹس بھی ہیں, بیڈ پوائنٹس بھی ہیں. میں ذرا آگے چل کر جب آپ کو تھوڑا سا اور پوائنٹس بتا دوں گا تو دین وی ول لک ایٹ بوتھ سائڈز آف دا کوائن. بٹ جب آپ انڈیویجول کے اوپر فوکس کریں تو بیسکلی انڈیویجول از کنسیڈرڈ انڈر لبرلزم ٹو بی دا بیسک اسٹرکچر آف اے سوسائٹی. پورا جو سماجی ماحول ہے, پورا جو ایک سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے, وہ ریسٹ آن دا شولڈرز آف این انڈیویجول. سو انڈیویجول کے اوپر پرائمری فوکس ہے لبرلزم کے اندر. سو گیون دس فوکس, ناؤ یو کین نیچرلی امیجن کہ ٹوٹیلیٹیرینزم کا جو آئیڈیا ہے, ٹوٹیلیٹیرینزم کا آئیڈیا یہ ہے کہ ٹوٹل پاور ریسٹ ان ون انڈیویجول, ناٹ ان آل انڈیویجولز آف سوسائٹی بٹ ان ون انڈیویجول, ون لیڈر. کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیٹ بہت ٹوٹیلیٹیرین ہو گئی ہے, یہاں تو بس ایک ہی لیڈر ہے, اس کے جو 15-20 اس کے گنے چنے لوگ ہیں, وہ پوری حکومت کی طاقت ان کے ہی ہاتھوں میں ہے, اور باقی جو ووٹر ہے نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے, نہ کوئی باقی سیاسی پارٹیز کو پوچھتا ہے, نہ کوئی باقی جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہے. اور یہ ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ ہو گئی ہے, اینڈ بہت سے ممالک جو ہیں وہ دنیا میں ہمیں ٹوٹیلیٹیرین نظر آتے ہیں. سو بیسکلی یہ ٹوٹیلیٹیرینزم کے آئیڈیا کو ظاہر ہے جب آپ انڈیویجول پہ فوکس کریں تو دیٹ ڈزنٹ مین ون انڈیویجول. You are talking about a society, you're talking about a government, you're talking about many individuals. So if there is a focus on many individuals, then essentially you cannot accept the control of all government functions in one individual or a handful of individuals. So individual liberty has to be about more than one person. So it has been able to challenge in that regard this idea of dictatorship, this idea of totalitarianism. Also, on the other hand, if you look at liberalism, it also can challenge the idea of communism. کیونکہ communism میں کیا ہے, sacrifice the individual for the sake of the collective. مطلب آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک جو ایلیٹ کا بندہ ہے اس کے بھی رائٹس ہیں, اگر اس کو آپ کو اس کی ساری چیزیں چھیننی پڑتی ہیں پورے ملک کی بہتری کے لیے, ڈو اٹ. اینڈ واقعی جب کمیونسٹ ریولوشنز آئی ہیں, کلچرل ریولوشن جب چین میں آئی ہے مثال کے طور پہ, بولشوک ریولوشن جب روس میں آئی ہے, اس کے بعد بہت سی قتل و غارت بھی ہوئی ہے. بہت سے جو امیر لوگ تھے ان کی دولتیں چھنی ہیں, ان کو اٹھا کر شہروں سے ان کو دیہی علاقوں میں جا کر زبردستی فارمنگ کرائی گئی ہے. سو یہ چیزیں ہوئی ہیں سیاست میں, دنیا میں ہوئی ہیں. سو بیسکلی لبرلزم کا آئیڈیا جو ہے وہ اٹ شرکس فرام دس آئیڈیا آف کلیکٹیوزم اینڈ کلیکٹیوزم وچ سیکریفائزز دی انڈیویجول. سو یہ جو لبرلزم کا آئیڈیا ہم نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ آرتھوڈاکسی کو, ایک طرف کنزرویٹزم کو چیلنج کرتا ہے, دوسری طرف یہ ٹوٹیلیٹیرینزم کو چیلنج کرتا ہے اور کیا ہے دنیا میں, اور تیسری طرف یہ کمیونزم کے آئیڈیا کو اس نے چیلنج کیا ہے. سو یو کین ناؤ امیجن کہ دنیا میں جو پرومیننٹ آئیڈیاز ہیں ان کو ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے لبرلزم کا آئیڈیا جو ہے اور اس کی جو آف شوٹس جو ہیں وہ دنیا میں کیسے لاگو ہوئی ہیں. ابھی میں نے آپ کو ذرا تھوڑی سی سرفیس لیول سچویشن ابھی ہم کیونکہ فائن کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی تھنک اباؤٹ دی آئیڈیا کہ لبرلزم ہے کیا, اس لیے ابھی ہم پیچیدگیوں میں نہیں گئے ہیں, بٹ ڈونٹ وری وی ول گو دیر. دا ورڈ لبرل ڈیرائیوز فرام دا لیٹن liber, which means free. Liberals of all shades tend to value freedom instead of government control. اب یہ اس کا لفظی مطلب بھی آپ دیکھ لیں تو اس کا لبرل کا لفظ جو ہے وہ اس کا لیٹن زبان سے نکلا ہے اور اس کو آزادی کے معنی
ہیں لبرلزم کے. اور لبرلزم کے جو بھی پروپوننٹس ہیں, جو بھی ایڈوکیٹس ہیں, وہ زیادہ تر جو ہیں وہ انڈیویجول لبرٹی کو پسند کرتے ہیں. دے ڈونٹ لائک کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بہت پاورفل ہو اور وہ کنٹرول کرے انڈیویجولس کو. دے ڈونٹ لائک دیٹ آئیڈیا. آلموسٹ آل لبرلز دے پریفر کہ اسٹیٹ جو ہے ذرا وہ دو چار جو مین چیزیں ہیں, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, ڈیفینس اینڈ بیسک جو حکومت کے اختیار ہیں, ان کے اندر اپنا کام رکھے. اٹ شوڈ ناٹ poke its nose in the affairs of normal people. It should not try to control them. It should not try to control their businesses, etc. Interference نہ کرے state. So یہ تقریباً سارے liberals جو ہیں یہ اس طرح کی آپ کو arguments پیش کریں گے. Some adherents of liberalism sympathize with some of the aims and methods of social democracy, arguing that government should provide some form of health services and basic education for which taxation is needed. اب یہ آئیڈیا جو ہے جب ہم سوشل ڈیموکریسی کی بات کریں گے تو آپ کو زیادہ آپ کی سمجھ میں لگے گا. ابھی کے لیے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف لبرلزم جو ہے وہ کمپلیٹ آزادی کی طرف ہے, سوشل ڈیموکریسی جو ہے وہ ذرا کنٹرولڈ قسم کی آزادی کی طرف ہے. اینڈ کنٹرولڈ آزادی اس طرح ہے کہ سوشل ڈیموکریسی میں ٹیکسیشن مثال کے طور پر اس پہ ذرا تھوڑا سا زیادہ زور ہے تاکہ حکومت جو ہے اس کے پاس پیسہ آئے اور وہ پیسہ لے کے پھر ہیلتھ, ایجوکیشن, بیسک سروسز کے اوپر اسپینڈ کرے. بٹ ظاہر ہے جب حکومت نے اس طرح کی رسپانسبلٹیز دی تو وہ پھر لوگوں سے ہی پیسہ لے کر اسپینڈ کرے گی, کیونکہ حکومت بائی اٹ سیلف اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پاس تو وہی کچھ ہے جو اس کے سٹیزنز کے پاس ہے. سو بیسکلی اس وقت پوائنٹ آپ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے, ابھی آپ پوائنٹ صرف یہ رجسٹر کر لیں کہ لبرلزم کا جو آئیڈیا ہے, لبرلزم میں کئی آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو لین ٹورڈز دی آئیڈیا آف سوشل ڈیموکریسی. مطلب یہ ہے کہ سوشل ڈیموکریسی کو ہم مزید جب اسٹڈی کر لیں گے تو میں آپ کو ان کے درمیان ایک برج بھی دکھاؤں گا. بٹ ابھی آپ یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ جو لبرل مختلف آف شوٹس ہیں اس میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں who feel کہ جی ٹھیک ہے حکومت کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, مگر شاید تھوڑی بہت انٹرفیئرنس جو ہے وہ دفاع کے علاوہ اور اپنے ملک کی سلامتی کے علاوہ تھوڑا سا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جی جو ملک کے جو باشندے ہیں ان کو ہیلتھ مہیا ہے, ان کو تعلیم مہیا ہے, ان کو بیسک کم از کم سروسز مہیا ہیں, اور ان کو انشور کرنے کے لیے اگر اس کو ٹیکس بھی کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے. سو کئی لبرلز ہیں جو یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں. ویسے تو وہ آزادی میں بلیو کرتے ہیں, فریڈم میں, کمپلیٹ ایز مچ ایز پاسبل فریڈم آف دا انڈیویجول, فریڈم آف بزنس, فریڈم ٹو میک پروفٹ, فریڈم ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. بٹ کئی لوگ ہیں who feel کہ فریڈم کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے, اینڈ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کم از کم بیسک سروسز کی ہونی چاہیے. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. Since liberalism is broad and generally pragmatic in its orientation, there is no hard and fast list of policy prescriptions which can be universally assumed to be liberal. اب بات یہ ہے کہ لبرلزم جو ہے وہ ایک, اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ذرا پیچیدگی ہے لبرلزم کے آئیڈیا میں. اٹ از اے جنرل کانسیپٹ, یہ مطلب ایک ریفائنڈ چیز نہیں ہے. جب ہم بین الاقوامی سطح پر تھیری کی بات کر رہے ہوں تو دا تھیری ہیز ٹو بی براڈ, کیونکہ اگر تھیری اتنی نیرو ہو جائے تو پھر تھیری آپ کو لاگو ہوتی ہوئی نظر ہی نہیں آئے گی کہیں پہ. تو تھیری میں کچھ گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں, کچھ فلسفے ہوتے ہیں, وہ فلسفے کے اندر کچھ رولز ہوتے ہیں. وہ رولز جب فالو ہو جائیں تو چاہے شکل تھوڑی سی بدلی بھی ہو, بٹ بیسکلی ون کین تھنک کہ جی دس از دا سیم فیملی آف تھاٹ. سو لبرلزم بھی جو ہے وہ اتنی, اب آپ دیکھ رہے ہیں اتنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی انڈیویجول لبرٹی ہو, اینڈ انڈیویجول لبرٹی کے اندر یہ بھی اعتراف ہے کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ اپنے سٹیزنس کے لیے کرنا بھی چاہیے. سو اتنی رینج ہے, اتنی وائڈ رینج ہے, اس وائڈ رینج کے اندر خاصی جو ہیں وہ سیاسی موومنٹس سما جاتی ہیں,
خاصے ملکوں کے نظام سما جاتے ہیں. اینڈ یہ بیسکلی ایک تھیری کی, ایک ساؤنڈ تھیری کی یہی نشانی ہے کہ اٹ کین ڈسکرائب مینی ٹائپس آف ریالٹی. اگر ایک اسمال مائنیوٹ ریالٹی کو ڈسکرائب کرے تھیری تو اس میں پھر وزن ہی نہیں ہوتا. اینڈ ان آرڈر ٹو ڈسکرائب دیز بگ ٹائپس آف realities that apply in many places, a theory then has to also be flexible. A theory has to have a broad vision. A theory has to reduce basically to the essence very fundamental ideas which are seen in various forms around the world. So liberalism بھی ایک اس طرح کا فلسفہ ہے. تو basically اس طرح کے اوور آرچنگ فلسفوں میں آپ کو پھر اگر آپ اپلیکیشن دیکھیں لبرلزم کی, آپ کو بہت ویریشنز نظر آئیں گی. سو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. بیسکلی آئی مین دس جسٹ شوز دیٹ ایز لانگ ایز سم بیسک کرائٹیریاز دیٹ وی ہیو لیڈ آؤٹ, کہ ایک فوکس ہو آن انڈیویژول لبرٹی, ایک فوکس ہو آن انڈیویژول لبرٹی وچ ڈز ناٹ allow individual liberty to be sacrificed for the collective, تو وہ لبرلزم ہے. لبرلزم میں اگر ایک سلائٹلی یہ ریفارمسٹ ایلیمنٹ بھی ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں ان کے پاس خود مختاری, خود سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے, ان کے پاس انڈیویجول فریڈم ہے, تو یہ کنزرویٹیو ایلیمنٹس کو بھی چیلنج کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئیڈیا جو کہ بالخصوص آپ کو ہم نے ٹوٹیلیٹیرینزم کی بات کی تھی, کہ بالخصوص آپ کو کئی ممالک میں آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار جب ان کو آزادی ملی کلونیل امپائر سے, تو ان کے حالات ایسے تھے کہ وہاں پر اتنی غربت تھی اور کئی چند لوگوں کے پاس صرف پیسہ تھا, اور پھر امپیریلزم کے تحت ان ممالک کی مدد ہوئی, ان کے رولرز کی مدد ہوئی, تو دوز کنٹریز ڈڈ بیکم ٹوٹیلیٹیرین. I mean, you see in large parts of the world, particularly in poor countries, کہ totalitarian trends جو ہیں لیٹن امریکہ میں, ایشیا میں, افریقہ میں totalitarianism کے trends رہے ہیں, with very powerful leaders controlling all the power of the state. So اس کو بھی liberalism کا آئیڈیا جو ہے وہ counter balance کر سکتا ہے. سو یہ آپ کو جو ویریشنز ہیں یہ آپ کو اپوزیشن کی شکل میں کئی جگہوں پر نظر آئی ہیں, کئی جگہ پہ آپ کو لبرلزم جو ہے وہ ایکچولی لاگو ہوتے ہوئے نظر آیا ہے. میں اس کی تھوڑی سی آپ کو آگے جا کر ہم نیو لبرلزم کی بات کریں گے تو آپ کو میں وہ بھی مثال دوں گا, مگر ناؤ آئی وانٹ یو ٹو بی ایبل ٹو تھنک آف اسپیسیفک انسٹنسز. ابھی کیونکہ میں ایک موٹی سی تھیری کی بات کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ باگ ڈاؤن ان اے کیس اسٹڈی آف اے پرٹیکولر کنٹری, بٹ آئی وانٹ کہ آپ لوگ کم از کم جب اس تھیری سے فیملیئرائز ہو رہے ہیں, اس کے ویریس جو کروشل ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ فیملیئرائز ہو رہے ہیں, یو شوڈ بی ایبل ٹو تھنک آف کنٹریز ناؤ ویئر دیز ٹائپس آف سچویشنز آر ہیپننگ اینڈ ہیو ہیپنڈ ان ریسنٹ ہسٹری. In some circumstances, there will be tax increases. In others, tax decreases. In some cases, there will be the creation of a quasi-public entity to perform a function. In other cases, privatization or the creation of a government program. اب میں آپ کو یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ جی لبرلزم کی جو مثال ہے آپ کو کوئی دنیا میں اگر آپ پالیسی کی سطح پر دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں نظر آئے گا. کئی ممالک میں جہاں پر لبرلزم ہے وہاں پر بات ہوتی ہے کہ جی ٹیکسز بھی تھوڑے سے لگنے چاہیے, کیونکہ جو بیسک انسانوں کے جو رائٹس ہیں کہ ان کو تعلیم ملے, ان کو ہیلتھ کی اپرچونیٹیز ملیں, مطلب وہ تو کم از کم پوری ہوں تو وہ ٹیکس کے ذریعے ہی پوری ہوں گی. کئی جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ تھوڑی سی سرکاری تنظیمیں جو ہیں وہ اس سطح پر اس طرح کی چیزوں کو مینج کرنے میں بھی انوالوڈ ہیں. کئی جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل بھی سیاسی حکومتی جو ادارے ہیں ان کو پسند نہیں کیا جاتا. سو بیسکلی لبرلزم کے اندر مختلف قسم کی مثالیں ملتی ہیں. ایک ہی ملک کے اندر بھی مختلف ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں جب کئی بار جو ہیں اب فرض کریں اگر آپ ایک ٹپکل ڈیولپنگ کنٹری کا ایگزامپل لے لیں
تو وہاں پر ہو سکتا ہے 10 سالوں کے لیے 15 سالوں کے لیے, میں نام نہیں لے رہا, سو بیکاز دس اپلائز ان مینی کنٹریز اینڈ دس از ایکچولی ہیپنڈ ان مینی کنٹریز. آئی مین فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ واٹر مینجمنٹ, کہ پانی کا نظام جو ہے وہ کیسے مینیج ہوتا ہے, تو آبیانہ سسٹم, ہمارے ملک میں آبیانہ سسٹم لگتا ہے, اور ممالک میں اور ریونیو کلیکشن کے میکینزمز ہیں جس کے تحت جو ہے وہ پانی اریگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو بیسکلی اس استعمال کے اندر بہت سے ممالک ہیں وہاں پر اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو تھی وہ ڈائریکٹلی اس میں رسپانسبل تھی. پھر کئی ممالک نے یہ کیا ہے کہ اس کے اندر بزنس کا ایلیمنٹ لے آئے ہیں, کیونکہ بیسکلی جب سرکاری ادارے صرف اس میں انوالوڈ ہوتے تھے تو یہ ٹینڈنسی ہوتی تھی کہ جو بڑے زمیندار تھے ان کی زمینوں تک تو پانی پہنچ جاتا تھا مگر اینڈ تک پانی صحیح طرح نہیں پہنچ رہا ہوتا تھا. تو پھر اس کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے ایک یہ بھی بات ہوئی کہ جی یہ جو واٹر مینجمنٹ ہے اس کے نظام کو پرائیویٹائز کر دیں, کیونکہ پرائیویٹائزیشن کے تحت یہ ہوگا کہ سارے لوگ جب انوالوڈ ہوں گے, پیسے کی بات ہوگی, جو پیسہ دے گا اس کے تھرو کم از کم اس کو پانی تو ملے گا. سو اب اس کے اندر بھی بہت سے بحث ہیں. سو یہ آپ کو ویریس ٹائپس آف ریفارمز, اگر ہم پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ جی لبرلزم کی پھر پالیسی امپلیکیشنز کیا ہیں, تو اٹ از ویری ٹرکی, بہت سی پالیسی امپلیکیشنز, اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر. کئی ممالک جو لبرل ہیں آپ کو وہاں پر ٹیکسز پہ ذرا زور زیادہ نظر آئے گا, کئی لبرل ممالک جو ہیں وہاں پر آپ کو ٹیکسز پہ تھوڑا سا کم زور نظر آئے گا. اور اس کی بیسکلی اس ساری بحث کے پیچھے, پالیسی کی بحث کے پیچھے آپ کو یہ بیسک اگر آپ آئیڈیا ذہن میں رکھیں کہ لبرلزم چاہتا کیا ہے. لبرلزم چاہتا ہے کہ بیسکلی جو انسان ایک انڈیویجول ہے, اسٹیٹ کا سٹیزن ہے, وہ خود مختار ہو, اس کو آزادی ہو, وہ اگر پروفٹ کی خاطر اگر وہ محنت کرتا ہے تو وہ جتنا مرضی معاوضہ کمائے. حکومت جو ہے وہ اس کو فورس نہ کرے کہ وہ یہ کام کرے یہ کام نہ کرے, اور حکومت نے اگر تھوڑا بہت ٹیکس کرنا بھی ہے تو ٹھیک ہے, مگر حکومت یہ نہیں کہ اس کی بزنس چھین کے کہے کہ نہیں میں نے چلانا ہے اسے. اینڈ اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو ایک زمانہ آیا تھا, آئی مین ان دا ارلی 70s when it was decided کہ there are 22 wealthy families in the country and the industries being run by them should be nationalized. Now that is an idea which is not a liberal idea, that is a populist idea. So اس طرح کی چیزیں آپ کو لبرلزم اینڈ پھر لبرلزم کی کاؤنٹر فلاسفیز جو ہیں وہ آپ کو سارے ممالک کی سیاست میں ان کی جھلک نظر آ سکتی ہے اگر آپ غور کریں اس پہ. اور جھلکیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہوں گی, مختلف ممالک میں مختلف حالات میں وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف لبرلزمز آپ کو نظر آئیں گے. اینڈ ابھی ہم جا کر لبرلزم سے جو ایک قریبی سوچ ہے وہ سوشل ڈیموکریسی کی سوچ ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, بٹ اس کے اوپر ہم بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. آج میں آپ کو لبرلزم کی جو لیٹسٹ ورژن ہے وہاں تک لے کر جاؤں گا کہ دنیا میں اب لیٹسٹ تھاٹس آن لبرلزم کیا ہیں. بٹ اس سے پہلے ایک تو اور پوائنٹس, دا آئیڈیاز آف یونیورسل ہیومن رائٹس, ٹرانسپیرنسی آف گورنمنٹ, popular sovereignty, national self-determination, the rule of law, fundamental equality are often linked to the more obvious liberal principles of notion of private property, non-interference of state in economic processes, although there is a wide gap between statements and reality. اب بہت سے آئیڈیاز, بہت سے سیاسی آئیڈیاز ان کے اوپر ہم ایک ایک لیکچر گزار سکتے ہیں, وہ بیسکلی آپ کو لبرلزم کی سوچ سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. سو اگر ہم بات کریں کہ جی ٹرانسپیرنسی آف گورنمنٹ, اکاؤنٹیبلٹی آف گورنمنٹ, اے لین گورنمنٹ, گورنمنٹ وچ ڈز ناٹ انٹرفیئر unnecessarily, a government which is not hyperactive, a government which is not overextended کہ ایک ادارہ جو ہے اس کے اندر ضرورت 100 لوگوں کی ہے مگر 800 لوگ ہیں اس کے اندر. اس طرح کی جو فیٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر کرپشن رائف ہے, ان سارے آئیڈیاز کے خلاف ہے آئیڈیا آف لبرلزم, بیکاز لبرلزم وانٹس اے لین گورنمنٹ doing some particular things and not interfering in everything, not being corrupt,
not using its power too much. So liberalism کا idea جو ہے it is the idea of a transparent and effective government. It is the idea of universal human rights. سب سے بنیادی جو human right ہے وہ آزادی کا ہے, freedom کا ہے. یہ جو states کی آزادی ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جو شعور ہے کہ جی ایک ملک کو خود مختار ہونا چاہیے, ایک ملک کو آزاد ہونا چاہیے, وہ آئیڈیا کہاں سے نکلا ہے؟ وہ انسان کی آئیڈیا سے نکلا ہے, انسان کی آزادی کے آئیڈیا سے نکلا ہے. سو بیسکلی یہ آئیڈیا جو ہے یہ بھی لبرلزم اس کا اعتراف تو کرتا ہے کہ جی بنیادی سطح پر آزادی ہونی چاہیے, انسان کو آزاد ہونا چاہیے, خود مختار ہونا چاہیے. اس کو حکومت جو ہے وہ ہر وقت اس کو کنٹرول نہ کرے, نہ ہی یہ حکومت اکنامک پروسیسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. اکنامکس جو ہے اب لبرلزم کا ایک اکنامکس کے ساتھ بھی جوڑ ہے, وہی جو کیپٹلزم کا فلسفہ ہے کہ بیسکلی انسان خود مختار ہے, وہ محنت کرے, اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو وسائل کو جمع کرے, جوڑے اور پروڈکشن پروسیسز کو خود ڈٹرمن کرے, مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس لگے, جو پرائس ہے وہ پرائس کے تحت کمپٹیشن اسے کراس چیک کرے, پرائس کے تحت جو سب سے ایفیشنٹ پروڈیوسر ہے وہ منافع کمائے. اب یہ فلسفہ ہے. اب اس فلسفے کے پیچھے جو پھر پیچیدگیاں آتی ہیں دنیا میں وہ بھی بظاہر ہیں, وہ ریالٹی ہے. تھیری یہ ہے. سو تھیری میں اور بھی آئیڈیاز ہیں. تھیری میں آئیڈیا ہے کہ جی اگر انسان خود مختار ہے, آزاد ہے, تو ہی ہیز دا رائٹ ٹو اون پرائیویٹ پراپرٹی. اب وہ اگر منافع کما رہا ہے, دگنا منافع, تگنا منافع, اور منافع اس کا بڑھتا جا رہا ہے, تو وہ اگر $15 بلین بھی اگر اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں ایک بندے کے, اور اس نے لیجیٹمیٹ مینس کے تھرو کمائے, سو واٹ, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. دا گورنمنٹ شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو ٹیک اوے ہاف دیٹ ویلتھ اینڈ ری ڈسٹریبیوٹ اٹ ٹو پیپل. وائی؟ دا اسٹیٹ ہیز نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. سو اسٹیٹ ہیز نو رائٹ to take money from the rich and try to give it to the poor, or to try to take it itself. That is wrong according to the idea of liberalism. So now you begin to see the complications involved in this idea. اور آئیڈیا ہے کہ جی رول آف لا ہے, فنڈامنٹل اکوالٹی ہے, سارے انسان صحیح ہے, ٹھیک طرح پیدا ہوئے ہیں. اب جو لوگ اگر پڑھ جاتے ہیں, جو لوگ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, جو لکی ہو جاتے ہیں, جو محنت زیادہ کرتے ہیں, جو طریقہ کار ہے اس کے تحت, مارکیٹ پرنسپلس کے تحت منافع کماتے ہیں, انہیں کمانے دیں. کیا مطلب ان کو ان کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہونی چاہیے, زیادہ ان کے اوپر نہ ٹیکسز ہونے چاہیے, نہ ان کی ویلتھ کو ریڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لبرلزم کا تو پھر یہ فلسفہ ہے. مگر اس کے اندر پیچیدگیاں بھی ہیں, کیونکہ لبرلزم کا آئیڈیا جو ہے وہ کئی جگہوں پر اگر آپ اس کو فنڈامنٹلی دیکھیں تو اٹ کین چیلنج ان ایکوالٹی. بٹ بائی اینڈ لارج اگر دنیا میں ان فلسفوں کو دیکھیں اور ان فلسفوں کے بعد ریالٹی کو دیکھیں تو یو سی اٹ از مچ مور کمپلیکیٹڈ. You see that even in liberal countries, the state does tend to apply progressive taxes. And it's funny, I mean, in the rich countries, states generally try to apply more progressive taxes at times. And particularly in social democratic countries, ان کی ہم بعد میں بات کریں گے, وہاں پر یہ آئیڈیا ہے کہ جتنے پیسے ہیں اتنا ٹیکس لگے. مگر غریب ممالک میں, جو اوورلی لبرل ممالک ہیں, وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ بگ بزنس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو پھر بگ بزنس جو ہے وہ اکنامک گروتھ نہیں کر سکے گی. اس لیے بگ بزنس کو آزادی دیں اور ریگریسو ٹیکسز لگائیں, ایسے براڈن دا ٹیکس بیس. جتنے لوگوں پر ٹیکس لگے اتنا اچھا ہے, کیونکہ اتنا حکومت کے پاس پیسہ آئے گا. اور بگ بزنس کو ذرا چھوٹ دیں تاکہ وہ بزنس کرے, اس سے پھر اکنامک اپرچونیٹیز بڑھیں گی. سو اٹ از ویری ٹرکی. This idea of liberalism is tricky and it has various versions. I have put in front of you some versions, some ideas. Now please think about them and let me move on to this newer idea, this idea of neoliberalism. So neoliberalism کا جو idea ہے یہ نئی شکل ہے liberalism کی. Liberalism ہم نے اب دیکھا ہے کہ it has been growing. ہسٹری میں بھی آپ کو مختلف اسکالرز جو ہیں وہ حالات, موجودہ ہسٹری کے حالات کو دیکھتے ہوئے لبرلزم کی انہوں نے بات کی ہے. بالخصوص ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے لبرلزم کا فلسفہ جو ہے وہ دنیا میں خاصا پھیلا ہے.
اگر آپ کولڈ وار کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بہت سے ممالک میں یہ جو آئیڈیا تھا کیپٹلزم کا، جو لبرلزم کے آئیڈیا سے ملتا جلتا ہے، وہ آئیڈیا جو ہے وہ ویسٹرن ممالک میں خاصا پھیلا. پھر ویسٹرن ممالک نے جن غریب ممالک کی مدد کی اور جن غریب ممالک نے ویسٹرن ممالک کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی، وہاں پر یہ آئیڈیاز لبرلزم کے آئے. پھر بین الاقوامی سطح پر جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو قرضے دیتے ہیں، پیسے والے ادارے، بین الاقوامی بینک ہو گیا، جس طرح IMF ہو گیا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے جو گائیڈنگ جو اکنامک پرنسپلز ہیں، جن شرائط کے تحت یہ غریب ممالک کو پیسے دیتے ہیں، اس کے اندر بھی اس طرح کی شرطیں رکھی گئیں جہاں پر پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ بگ بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کو تھرو دا فلاسفیز آف لبرلزم پروموٹ کیا گیا. آئی مین ہیومن رائٹس کے کانسیپٹس بھی. سو آئی مین دیر از گڈ اینڈ بیڈ in every situation. I mean, one just wants you to understand the complexity. ہم ابھی اس وقت ویلیو ججمنٹ، ہم ججز نہیں ہیں، ہم اسٹوڈنٹس ہیں. سو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا پہلا کام ہے بفور دے کین ٹرائی اینڈ کرٹیسائز سم تھنگ دے ہیو ٹو نو دا گراؤنڈ ریالٹیز. ابھی تو میرا خیال ہے یہ تو اتنا پیچیدہ مضمون ہے کہ مجھے اس کے بارے میں جو ہے وہ ساری گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتہ. بہت سے اسکالرس کو اس کے بارے میں نہیں فل گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ، اس لیے یو ہیو کاؤنٹر آرگیومنٹس آلسو. ایک اسکالر کچھ کہیں گے، دوسرے اسکالر کچھ اور کہیں گے، بوتھ آف دیم ول بی لوکنگ ایٹ گراؤنڈ ریالٹیز. بٹ گراؤنڈ ریالٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ پھر جو زیادہ گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنی سوچ میں کیپچر کر کے افیکٹولی پورٹرے کرے گا وہ آرگیومنٹ جیت جائے گا. سو وی ایز اسٹوڈنٹس فرسٹ ہیو ٹو نو کہ جی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں، دین وی کین ٹاک سینسبلی. سو یہ آئیڈیا ہے. اب لبرلزم کا آپ چلیں ایک نیا آئیڈیا جو ہے، جو لبرلزم کی نئی ورژن ہے، وہ نیو لبرلزم کا آئیڈیا. اب تھوڑی سی بات ہم نیو لبرلزم کی کریں گے. نیو لبرلزم از این اکنامک آئیڈیالوجی رادر دین اے براڈر پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اب نیو لبرلزم کا جو فلسفہ ہے وہ زیادہ تر اکنامک آئیڈیالوجی ہے، اکنامک فلسفہ ہے. اس میں سیاست کا پہلو جو ہے وہ ذرا بنسبتاً کم ہے. امپلیکیشنز اس کی سیاسی بھی ہیں، مگر نیو لبرلزم کا فلسفہ جو ہے وہ اکنامک پروسیسز کے اوپر فوکس کرتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ ہیومن رائٹس، اٹ ڈز ناٹ پرٹیکولرلی ٹاک اباؤٹ گورنمنٹ، لارج گورنمنٹ، بٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ اکنامک پروسیسز. ان اکنامک پروسیسز کی ہیومن رائٹس کے اوپر بھی امپلیکیشنز ہیں. یہ حکومت سے بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر بیسکلی اگر آپ باٹم لائن دیکھیں نیو لبرلزم کی تو زیادہ تر بائی اینڈ لارج اٹ ول ٹاک اباؤٹ اکنامکس. اینڈ اکنامکس آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی لائک انسانی سطح پر اینڈ حکومتی سطح پر اکنامکس از این امپورٹنٹ تھنگ. سو ہم وی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشنز وداؤٹ تھنکنگ آف اکنامکس. سو یہ ایک ریالٹی ہے آف واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ. دا سوئنگ away from government action in the 1970s led to the introduction of this term, which refers to a program of reducing trade barriers and internal market restrictions as a way towards a more free market capitalist system. اب نیو لبرلزم کا جو آئیڈیا ہے یہ آپ کو 70s سے بالخصوص آپ کو پرومیننٹ نظر آئے گا. پرومیننٹلی اب یہ آپ یو ریمبر دیٹ اس وقت دنیا میں ورلڈ اوور آل سینیریو جو ہے وہ بائی پولر نظام ہے. بائی پولر نظام میں جو یو ایس سے ہم خیال جو ممالک ہیں ان کے اندر یہ آئیڈیا پرٹیکولرلی آپ کو نظر آئے گا. اینڈ یہ آئیڈیا آپ کو نظر آئے گا بینگ ایڈوکیٹڈ بائی بگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. فار ایگزامپل اگر آپ بہت سے غریب ممالک میں دیکھیں انہوں نے قرضے لینے شروع کر دیے تھے فرام بگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اب آپ کو قرضہ کوئی بھی دے تو وہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. اینڈ دیز بگ آرگنائزیشنز ہیو ایکچولی تھاٹ کہ لبرلزم ایک طریقہ ہے جس سے ترقی ہوگی. سو ون کین ناٹ سے کہ یہ ایک کوئی ایک کنسپریسی تھی. اٹس جسٹ اے وے آف تھنکنگ. اب اف یو کم اینڈ آسک می فار ایڈوائس، میں آپ کو وہی ایڈوائس دوں گا جو میرا خیال ہے ورکس. سو آئی مین میں تو آپ کو اکارڈنگ ٹو مائی انٹیلیجنس، اکارڈنگ ٹو مائی بلیفس، اکارڈنگ ٹو مائی بیک گراؤنڈ ایڈوائس دوں گا. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایڈوائس مناسب نہ ہو، بٹ پھر حالات اس طرح کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے، اگر آپ کو میرے سے کوئی کام ہے
تو آپ کو میری بات سننی پڑے گی. سو دس از جسٹ دا وے تھنگز آر. سو اس ریالٹی کے اندر, اس ماحول کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ 1970s کے بعد سے بہت سے ممالک, غریب ممالک میں اور باقی امیر ممالک میں بھی, جہاں پر یہ آئیڈیا آیا ہے کہ جی بیسکلی اسٹیٹ کو زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے اکنامک پرنسپلس کے اندر, وہاں آپ کو یہ نیو لبرلزم کا آئیڈیا جو ہے وہ نظر آیا ہے. انٹرنل اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جی انٹرنل سطح پر بھی جو حکومت ہے وہ زیادہ کنٹرول نہ کرے اکنامکس کو, زیادہ ہر چیز میں مداخلت نہ کرے, ہر چیز کو پبلک سیکٹر کے ذریعے نہ چلائے. حکومت جو ہے وہ ہر الیکٹریسٹی سے لے کر بیسک سروسز سے لے کر جو باقی جو ادارے ہیں, لیٹس سے ایئر ویز ہیں, ریلویز ہیں, ہر چیز کو جو ہے حکومت چلانے کی کوشش نہ کرے. پرائیویٹ بزنسز کو موقع دے کہ وہ سامنے آئیں اور وہ منافع کی خاطر افیشینٹلی ان چیزوں کو چلائیں. سو یہ جو ایلیمنٹ ہے, یہ جو آئیڈیا ہے, ون از ناٹ سیئنگ کہ پوری دنیا از رن بائی بزنسز, بٹ آل لیٹس سے ہیلتھ, اب سارے ہسپتال جو ہیں وہ پرائیویٹ تو نہیں ہیں پوری دنیا میں, مگر بہت سے ہسپتال جو ہیں جہاں پر اچھی کیئر ملتی ہے وہ بزنسز ہیں, وہاں آپ پیسے دیتے ہیں, آپ کو کیئر ملتی ہے. سرکاری ہسپتالوں میں آپ پوری دنیا میں جائیں, غریب ممالک میں جائیں تو وہاں تو آدھا وقت آپ کو دوائی نہیں ملے گی, کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح ان کو چلا رہی ہے ہسپتال کو. مسائل ہیں اس میں, کمپلیکیشنز ہیں, بٹ دیز آر سم آف دا پرابلمس. اینڈ ان پرابلمس کو دیکھتے ہوئے پھر لبرلس کہتے ہیں کہ جی نہیں, آپ کو یہ اسٹیٹ کو بزنس جو ہے وہ پروڈکشن کے جو پروسیسز ہیں اس سے نکل جانا چاہیے. گورنمنٹ کا کام کچھ اور ہے, گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ایک طرف یہ آرگیومنٹ ہے, دوسری طرف جو آرگیومنٹ ہے وہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو حکومت ہے وہ زیادہ بیریئرز نہ لگائے. اب بیریئرز گورنمنٹ کیوں لگاتی ہے, ٹیرفس وغیرہ کیوں لگاتی ہے؟ کہ اس کے اپنے جو انڈسٹریز ہیں, جو انفنٹ انڈسٹریز, پرٹیکولرلی غریب ممالک میں جو نئے نئے آزاد ہوئے تھے, وہاں پر اگر کوئی نئی چیز بننی شروع ہوئی ہے تو اس کو باہر سے اگر بہتر چیز اگر لوگوں کو مل رہی ہے تو لوگ تو اپنی چیز کبھی نہیں خریدیں گے, وہ تو امپورٹڈ چیز خریدنا چاہیں گے. سو حکومت پھر یہ کرتی ہے کہ وہ ٹیرفس لگا دیتی ہے کہ باہر سے چیز آئے گی تو اس کے اوپر اتنی ڈیوٹی لگ گئی ہے. ایک طرف حکومت پیسہ لے گی اور دوسری وہ پھر چیز اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ پیپل ول سے کہ یار یہ تو اتنی مہنگی چیز ہے, چلو جو اپنے ہی ہمارے ملک میں بنی ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چین ہے, انڈیا ہے, تو وہیں سے ہم اپنی چیز کیوں نہ خریدیں. اگر ہماری اپنی گاڑی جو ہے وہ لاکھ کی ہے اور باہر کی گاڑی 15 لاکھ کی ہے, تو چلو اپنی گاڑی اگر اتنی زبردست نہیں بھی ہے تو لیٹس بائی آور اون کار. اس سے پھر اپنی جو کار انڈسٹری ہے وہ بہتر ہوئے گی. اینڈ بہت سے ممالک نے یہ کیا, ٹیرفس لگائے. بٹ 70s میں آپ کو یہ چیز نظر آئی ہے, یہ پریشر نظر آیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر لونز, قرضے پھر ملک کو جو ہیں وہ جب ملے ہیں تو کہا گیا ہے کہ جی اپنی ذرا اکانومی کو کھولیں آپ, کیونکہ ہمارے بھی جو پروڈکٹس ہیں کمپیٹیٹیو ریٹس پہ ہم بیچنا چاہتے ہیں, یہاں پر آپ حکومت ان کو اتنا کیوں ٹیکس کرتی ہے کہ آپ کے لوگ پھر خریدیں گے ہی نہیں. سو یہ ایک دیکھیں, اب بین الاقوامی سطح پر دیز اکنامک فیکٹرز ایگزسٹ, دے ہیو started existing since many years and they exist in the world today. یہ ریئل لائف چیزیں ہیں اینڈ یہ اس کے پیچھے سوچ ہے. Neoliberalism accepts some government involvement in the economy, particularly the need for a central bank and national defense, but it seeks to reduce government regulation as much as possible. So neoliberals جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ نے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو it should basically look at two things. It should look at the idea of having a central bank which can control things like inflation, set monetary policies, and it can be involved in national defense. اس کے علاوہ حکومت کو زیادہ انٹرفیئر کرنے کی اکنامک پروسیسز میں کوئی ضرورت نہیں ہے. While neoliberalism is sometimes described as overlapping with Thatcherism, many prominent economists and institutions like the World Bank are influenced by neoliberal philosophy. اب یہ میں آپ کو ٹرمز دے رہا ہوں. تھیچرزم, مارگریٹ تھیچر کی جو سوچ تھی, یا رونلڈ ریگن کی جو سوچ تھی امریکہ میں, برطانیہ میں,
that was influenced by neoliberal ideas. World Bank کی جو سوچ ہے that has been influenced by neoliberal ideas. So you can research these ideas further and see کہ پھر ان کا دنیا پر کیا اثر ہوا. Neoliberals support big business and try to promote it as a sure route to economic growth and trickling down economic prosperity. Now, the neoliberals جب یہ اپنے فلسفے پیش کرتے ہیں دنیا میں تو یہ مارگریٹ تھیچر نے جس طرح مثال کے طور پہ برطانیہ میں انہوں نے بہت کلیمپ ڈاؤن کیا ٹریڈ یونینز کے اوپر. انہوں نے بیسکلی یہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ جو ٹریڈ یونینز جو ہیں جو زیادہ بار بار شور مچا رہی ہیں کہ ورکرز کو یہ کریں ورکرز کو وہ کریں, سیاسی سطح پر مداخلت کر رہی ہیں, بگ بزنس کو تنگ کر رہی ہیں, انہوں نے ان کے خلاف سٹینڈ لیا تھوڑا سا. اینڈ مارگریٹ تھیچر کا یہ بھی خیال تھا, ان کا خیال تھا کہ بیسکلی برطانیہ جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار 2 کے بعد اتنا کمزور ہو گیا کہ امریکہ حاوی ہو گیا دنیا کے اوپر, اور برطانیہ کے بہت سے جو فارمر کالونیز تھیں وہ پھر آزاد ہو گئیں. تو برطانیہ کا اس وقت پھر یہ خیال تھا کہ برطانیہ کو اب ایفیشینٹلی اگر دنیا میں ایک طاقت بننا ہے پھر سے تو برطانیہ کو بگ بزنس کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہی جو آئیڈیا ہے بگ بزنس کا یہ آپ کو بہت سے غریب ممالک میں بھی نظر آتا ہے, جہاں پر یہ دیکھا گیا کہ وسائل کی جنرلی تو کمی ہے, مگر جن لوگوں کے ہاتھ میں وسائل ہیں, ایجوکیشن ہے, تو پھر ان کو حکومت جو ہے وہ سہولت بھی مہیا کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ یہ لبرلزم کی فلسفی کے تحت یہ آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی جب امیر لوگ جب منافع کی خاطر جب وہ انویسٹ کریں گے اکنامکس میں, چاہے وہ کوئی فیکٹری لگائیں گے, چاہے وہ کوئی پلانٹ لگائیں گے کسی بھی چیز کا مینوفیکچرنگ کا, تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آمدنی کے مواقع بڑھیں گے, امپلائمنٹ جو ہے, روزگاری جو ہے وہ امپروو ہوئے گی. اس سے پھر یہ ہے کہ بیسکلی جب پیسہ بڑھنے کی جب حکومت جو ہے وہ کوششوں کو سپورٹ کرے گی تو وہ پھر پیسہ آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن کرے گا, غریب لوگوں کو بھی پھر پیسہ ملے گا, کیونکہ پورے ملک میں زیادہ پیسہ ہوگا تو آہستہ آہستہ پھر جو غریب ہے اس کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنی زندگی بہتر کرے. اگر غریب جو ہے نہ اس کے پاس تعلیم ہے, نہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کی ٹیکنیکل سکل ہے, نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہے لگانے کے لیے, تو اس کو کس طرح انکریج کیا جائے؟ اس کے پاس مطلب کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے. کیپیسٹی جن لوگوں کے پاس ہے وہ ان کے پاس پاور اینڈ وسائل ہیں, وہ بگ بزنس والے ہیں. تو بگ بزنس کی مدد کریں تاکہ بگ بزنس گروز مور اینڈ پھر ویلتھ ول ٹرکل ڈاؤن. ناؤ یہ ہے نیو لبرلزم کی فلسفی. بہت سے ممالک میں یہ نظر آتی ہے, بہت سے اداروں میں یہ نظر آتی ہے. مسئلے اس کے یہ ہیں, اب میں آپ کو ایک تو سلائڈ مسئلوں کی طرف لے کر جاتا ہوں. ایک یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں تو ویلتھ ڈز ناٹ ٹرکل ڈاؤن. اگر آپ دنیا میں 6 بلین لوگ ہیں, ان میں سے 2 بلین لوگوں تک تو ابھی تک ویلتھ ٹرکل ڈاؤن نہیں کی. سو وہ غریب بھی ہیں, ان کو صاف صحیح پانی بھی نہیں ملتا, ان کو تعلیم بھی نہیں ملتی, ان کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی, ان کو صحت کے جو ہیں بیسک صحت کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ نہیں ملتی. سو بیسکلی اس طرح کے لوگ جو ہیں دنیا میں بے شمار ہیں جن کو ویلتھ ابھی تک ان کے پاس ٹرکل ڈاؤن نہیں کی. اینڈ انیکوالٹی ڈیوائڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں, صرف ہمارے ملک میں نہیں, صرف غریب ممالک میں نہیں, بلکہ امیر ممالک میں بھی دیر از اے بگ گیپ ان دا ورلڈ بٹوین people who have money, who have resources, who have education, and they keep getting more and more. And on the other hand, جن کے پاس نہیں ہے ان کے حالات اسی طرح ہیں. سو یہ گلوبل سینیریو جو ہے اس کے اندر پھر نیو لبرلزم کی تنقید ہوتی ہے. سو ایک طرف یہ بات ہے, دوسری طرف یہ بات ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا جو کانسیپٹ ہے, اس میں جو دفاع ہے پرائیویٹ پراپرٹی کی, اس کی وجہ سے پھر جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ جو ہے اس فلسفے کے تحت زیادہ ان کے اوپر روک تھام نہیں ہو سکتی. اب بٹ دا پرابلم از کہ اور جو فلسفے ہیں
کمیونزم کا فلسفہ جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, کنزرویٹزم کا جو فلسفہ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, دنیا تیزی سے ترقی بھی کر رہی ہے, بدل بھی رہی ہے, تو ہم ایک ہی جگہ پر اسٹیگننٹ اگر ہوئیں تو اس کے بھی اپنے مسائل ہیں. سو دنیا میں یہ پیچیدگیاں ہیں. سو ان فلسفوں میں بھی ظاہر ہے یہ دنیا کے حالات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, یہ پرفیکٹ نہیں ہے. اینڈ our job as students is to realize both the advantages and the disadvantages of particular political philosophies and to see their importance in the world. And that is what I've tried to do today. I will finish off this idea of liberalism, neoliberalism, although we could have spoken more about it due to the lack of time. اچھا, تو given the time constraint ہم نے پھر بھی خاصی باتیں کر لی ہیں لبرلزم, نیو لبرلزم کے بارے میں, اس کو مختلف فلاسفیز کے ساتھ کمپیئر بھی کر لیا ہے. اس میں اکنامکس کا جو فوکس ہے یعنی کہ نیو لبرلزم کا فوکس وہ بھی دیکھا ہے. اب میں آپ کو ایک ریلیٹڈ آئیڈیا کی طرف لے کر چلوں گا, the idea of social democracy. But that we will do in the next lecture. Until then, Khuda Hafiz.